گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سنا ہوگا نا آپ نے. چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ میں جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہیں. گناہ صغیرہ کبھی نظروں کی خطا، ہاتھوں کی خطا، زبان کی خطا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں. لیکن یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ، یہ بڑے گناہ، بلکہ بزرگوں نے فرمایا، بند کرو اس کو، بند کرو، یہ بند کرو. بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو گناہ کبیرہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا پتہ ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ جس گناہ پر اللہ نے پکڑ کر لیا وہی بڑا گناہ ہے، چاہے وہ دیکھنے کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور بڑی نیکی کیا ہے؟ جس نیکی پر اللہ نے بخش دیا وہی سب سے بڑی نیکی ہے. امام غزالی کا نام سنا ہوگا، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ پڑھ کر کئی لوگ اللہ کے ولی بن گئے. امام غزالی وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے مسند پر کوئی بیٹھ نہیں سکا، کئی دنوں تک خالی رہا. اگر ان کے مسند پر کسی اور عالم نے بیٹھا ہے تو وہ صرف اور صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے عالم تھے امام غزالی. اب امام غزالی کا مسئلہ سنو کہ امام غزالی کئی کتابوں کے مصنف، کئی شاگرد انہوں نے بنائے اور بہت عبادتیں بھی کی، سب اپنی جگہ پر. کئی سالوں تک مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، مشقتیں کی. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ ہزاروں علماء صالحین نے پڑھا اور دفن بھی کیا. کئی دنوں کے بعد ان کو خواب میں ان کے بھائی نے دیکھا، وہ بھی بڑے عالم ہیں. پوچھا اپنے بھائی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں میرے ساتھ جو معاملہ ہوا واجب ہے. میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، میرے روزے، میرے حج، زکوٰۃ، نفل خیرات، صدقات، بیانات سب ایک جگہ رکھ دیا گیا. اور میری ایک چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا، توجہ چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تھا. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ سیاہی میں قلم ڈبا ڈبا کر کے لکھا جاتا تھا. ایک چھوٹے چھوٹے پھل آتے تھے کالے کے، اس کو نچوڑ کر اس کی سیاہی بناتے تھے. اب کے بچوں کو کہاں پتہ چلے گا، فاؤنٹین پین استعمال کرنے والے ہیں. ریڈی میڈ اس کے اندر سیاہی آتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک بوتل میں پھلوں سے نچوڑ کر کے کالی سیاہی، لال سیاہی بناتے تھے اور لکڑی کا قلم ہوتا اس کو ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو امام غزالی ایک مرتبہ وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھ رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے. اس بیچ میں اس سیاہی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی وہ سیاہی کو پیتی تھی، کیونکہ پھلوں کا ہے نا، پھلوں کا رس ہی تھا. وہ پینے کے لیے بیٹھ گئی تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اپنا قلم روک لیا کہ شاید وہ مکھی پیاسی ہوگی، پی لے جائے. تو وہ پیتی رہی اتنی دیر کہ جس میں کئی صفحے لکھ سکتے تھے آپ، اتنے وقت تک اپنے قلم کو آپ روکے رہے کہ اس کو اڑانا اچھا نہیں ہے. وہ بھوکی پیاسی ہوگی، میری سیاہی سے تھوڑا پی لے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مکھی سیاہی کو جتنا پینا تھا پی کر کے اڑ گئی. امام غزالی پھر اپنی
کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے. فرماتے ہیں میری ساری عبادتیں، میری ساری تصنیفات سب ایک جگہ رکھ دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو پسند کیا اور فرمایا کہ تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں. اب اندازہ کر سکتے ہیں بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف، لیکن جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ نیکی بن جاتی ہے. تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے ایک ٹھوکر لگنے والا پتھر یا کانٹا یہ ہٹا دینا، یہ بھی ایک صدقے کا ثواب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی چیز راستے پر اگر آپ کو ایسی نظر آئی کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے سکتی ہے، وہ پتھر ہو کہ کانٹا ہو یا کوئی بھی چیز گری ہوئی ہو، آپ راستے پر رک گئے اور اس چیز کو ہٹا دیا راستے سے، بسا اوقات اسی نیک کام پر تمہاری بخشش ہو جائے گی، اس کام پر اللہ مغفرت فرما دے گا. اور بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ وہ بدکار عورت تھی. عورت کے کام اچھے نہیں تھے، فاحشہ تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ ایک کنویں پر آئی تو دیکھا وہاں پر ایک کتا تڑپ رہا تھا. کنواں قریب ہے اور کتا جو ہے پیاس سے بلک رہا تھا، شدت کی گرمی تھی تو قریب تھا کہ کتا مر جاتا. اس خاتون نے، اس عورت نے جو بدکار عورت تھی، گنہگار عورت تھی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ایک رسی بنائی اور ڈول جو وہاں موجود تھا یا جو بھی تھا، یا اپنے کپڑوں کو ہی کنویں میں ڈال کر بھگو کر پانی اٹھایا اور اس کتے کے منہ میں لا کر کے نچوڑا. اور کتے کو جب ٹھنڈک پہنچی پانی کی تو اس کی جان میں جان آ گئی. اس طرح اس عورت نے کئی مرتبہ وہ کنویں میں سے اپنے کپڑے پھاڑ کر، بھگو کر، پانی اٹھا کر یا ڈول سے جس طرح سے بھی ہے اس کتے کے منہ میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو کر کھڑا ہو گیا. جو مرنے والا تھا تندرست ہو کر پھر نکل پڑا. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط اس کام کی بنیاد پر اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. رحم کیا تھا ایک مخلوق پر. اسی لیے کبھی نیکیوں کو چھوٹا مت سمجھو اور گناہوں کو بھی چھوٹا مت سمجھو. یہ بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے نا، مذاق میں جھوٹ بولنا، کچھ بھی نظریں آوارہ کر لینا، اس سے کچھ ہوتا نہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں. نہیں میرے عزیزو، کبھی چھوٹے گناہ پر پکڑ ہو جاتی ہے